اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد، معبود تمہارا معبود ہے ایک، فالذین پس وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرت آخرت کے ساتھ، قلوبہم منکرۃ دل ان کے انکار کرنے والے ہیں، وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم یقیناً یا بلا شک و شبہ، یقیناً یا بے شک، ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ ہاں جی، انہو بے شک وہ لا یحب نہیں محبت کرتا پسند کرتا، نہیں وہ محبت کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، ماذا انزل ربکم کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین قصے پہلے لوگوں کے۔ کیا کہتے ہیں؟ قصے پہلے لوگوں کے، یعنی اللہ نے اتارے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کیا اتارا، وہ کہتے ہیں قصے اتارے پہلے لوگوں، اساطیر قصے کہانیاں، الاولین پہلوں کے۔ لیحملوا تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارہم بوجھ اپنے، کاملتاً مکمل، یوم القیامت قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ اور ان لوگوں کے بوجھوں سے بھی، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھوں سے بھی، بریکٹ میں لکھ لیں اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھوں سے بھی اٹھائیں، یضلونہم بغیر علم یہ گمراہ کرتے ہیں جن کو بغیر علم کے، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو بغیر علم کے یہ گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی، کیونکہ انہوں نے خراب کیا ہے تو ان کا
بوجھ بھی یہی لوگ اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار برا ہے جو یزرون وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین، تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے۔ تو پھر انہوں نے جب سازشیں تدبیریں کی تو وہ بچ گئے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، بس آیا تھا اللہ بنیانہم ان کے عمارتوں کو، عمارت، من القواعد جڑوں سے، اللہ نے ان کی عمارتیں جڑوں سے اکھاڑ دیں۔ بس آیا تھا اللہ ان کی بنیادوں، ان کی عمارتوں کو من القواعد جڑوں سے۔ فخر، پس گر پڑی، علیہم اوپر ان کے، السقف چھتیں، من فوقہم ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور آیا ان کو عذاب، من حیث جہاں سے، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے تھے، سوچ رکھتے تھے۔ شعور کا ترجمہ سوچ کرتے، وہاں سے ان کے پاس عذاب ہے جہاں سے ان کو شعور اور سوچ بھی نہیں تھی، ان کو وہم و گمان اور خبر بھی نہیں تھی۔ یہ تو دنیا میں ہو گیا، کیا بس نہیں؟ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یخزیہم وہ ذلیل کرے گا ان کو، رسوا کرے گا ان کو، وَيَقُولُ اور کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ کہاں ہے شریک میرے، شُرَكَائِيَ شریک میرے، الَّذِينَ وہ جو کنتم تھے تم، تشاقون جھگڑا کرتے تھے تم، جھگڑا کرتے، فیہم جن میں، وہ جن کے اندر تم جھگڑا کیا کرتے تھے وہ میرے شریک ہیں کدھر؟ لاؤ ذرا، جن کو تم کہتے تھے یہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہیں، بگڑے بنا، وہ کدھر ہیں بتلاؤ۔ قال الذین اوتوا العلم کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، قیامت کے دن علم والے لوگ کیا کہیں گے؟ واقعی صحیح بات ہے، کیا کہیں گے؟ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے۔ سمجھدار لوگ اہل علم کیا کہیں گے؟ آج ان کافروں نے واقعی بچنا نہیں ہے، ان کے لیے شرمندگی اور رسوائی ہی رسوائی ہے، انہوں نے کوئی سیدھا کام کیا نہیں تھا۔ الذین وہ لوگ، تتوفاہم الملائکہ فوت کرتے ہیں جن کو فرشتے، یہ آپ نے پیچھے بھی اس طرح کی پڑھی ہے،
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، وہ لوگ فوت کرتے ہیں جنہیں فرشتے ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، اس حال میں کہ وہ یا جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر۔ ایسے لوگوں کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوتے ہیں، خراب اور گندی زندگی بسر کی ہوتی ہے، جب فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، پس وہ ڈالتے ہیں السلامہ، صلح کی بات۔ صلح کی بات جانتے ہیں، یعنی منت کر دیں، معاف کر دیں جی، سوری، معافی، صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فرشتے کہاں صلح کریں۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ آگے بریکٹ میں لکھ دینا ہے، اور کہتے ہیں، بریکٹ میں اتنا لکھ دیں، اور کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، نہیں تھے ہم عمل کرتے برائی سے، ہم تو برا کام کرتے ہی نہیں تھے۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ علم رکھنے والا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، ہاں جی، ہاں ہاں، اس طرح جسن کہتے ہیں ہاں ہاں یا کیوں نہیں، بے شک اللہ علم رکھنے والا ہے، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، جو تم عمل کرتے رہے دنیا میں، اللہ کو اس کا پورا پورا پتہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، بس فادخلوا ابواب جہنم، بس تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ لفظی ترجمہ اس حال میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہ کر سکتے، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ فا، لا، بئس، یہ علیحدہ علیحدہ تین لفظ ہیں، بس، البتہ یا یقیناً، نام کا مطلب ہے یقیناً یا البتہ، بئس برا ہے، مثوى المتکبرین، ٹھکانہ گمنڈ کرنے والے لوگوں کا، تکبر کرنے والے لوگوں کا، گمنڈی لوگوں کے لیے ٹھکانہ گندا ہے۔ اچھا جی، جیسے کافروں کو کہا گیا اللہ نے کیا نازل کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، تو ایمانداروں سے جب کہا جاتا ہے جی اللہ نے کیا نازل کیا، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے، آپ وہ دیکھیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، بریکٹ میں لکھ لیں، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالو، تو وہ کہتے ہیں خیرن، بھلائی کی چیز نازل کی۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بہت اچھی چیز نازل کر رکھی ہے جناب۔ ماذا، کیا، انزل، نازل کیا، ربکم، رب تمہارے نے، قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ خیرن، بھلائی نازل کی، ہاں ہاں، بھلائی کی چیز، اچھی چیز نازل کی اللہ نے۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی،
فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر، حسنۃ، ان کے لیے اچھائی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی؟ پہلے آسنوں کا مطلب جو دنیا میں اچھائی کریں گے ان کو کیا ملے گا؟ حسنۃ، ان کو حسنہ ملے گی، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ملے گا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، یہ تو دنیا میں مل جائے گی نا، نیکی کے بدلے میں اللہ کسی کے نیکی ضائع نہیں کرتا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ گھر آخرت کا، خیر، وہ بہت بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً اچھا ہے گھر پرہیزگاروں کا۔ اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے، اللہ۔ والا، اور البتہ، نعم، اچھا ہے، دارو، گھر، یعنی سکول کا نام دار ارکم، دارالاسلام اسلام دے گھر، ارکم صحابی تھے نا، حضرت ارکم کا گھر، اسی حساب۔ اچھا، وہ اچھا گھر کون سا ہے؟ دیکھیں آگے ایت سٹاپ لگائے، لیکن اس کے اوپر لا لگائے کہ ابھی مفہوم ختم نہیں ہوا۔ تو کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنتیں، یدخلونہا، یہ داخل ہوں گے ان میں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان جنتوں میں، ما، وہ ہوگا جو یشاؤن، یہ چاہیں گے۔ کذالک، اسی طرح، یجزی اللہ المتقین، جزا دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو، یا جزا دے گا اللہ پرہیزگاروں کو۔ چلیں گے دوبارہ دیکھ لیں۔ کل ہوگا انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 40 تک پورا۔ دیکھیں جی، الہکم الہ واحد، معبود تمہارا معبود ہے تنہا اکیلا، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ آخرت کے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ گمنڈ کرنے والے ہیں، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کوئی شک نہیں، بلا شک و شبہ، یقیناً، آگے بھی انا آ گیا تو لازمہ کا ترجمہ یقیناً کریں، یقیناً بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اعلان کا مطلب ظاہر کرنا، اونچی بولنا۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ پاک نہیں محبت فرماتا گمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے لوگوں سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کافروں کو کہ کیا اتارا، یہ دو مرتبہ آ رہا ہے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو یہ کافر کہتے ہیں، تکبر کرنے والے لوگ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، اللہ نے اتارا ہے قصے کہانیاں الاولین، پہلے لوگوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہہ لیں، لیحملوا، تاکہ اس وجہ سے یہ اٹھائیں بوجھ اپنے، مکمل کے مکمل قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھوں سے بھی اٹھائیں یہ گمراہ کر رہے ہیں جن کو بغیر علم کے۔ الا، خبردار، ساء، برا ہے، ما، جو یزرون، یہ بوجھ اٹھائیں گے، قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیر کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی نبیوں اور اہل ایمان کے ساتھ تدبیریں کرتے رہے۔ فات اللہ، تو آیا تھا اللہ بنیانہم، ان کی
عمارتوں کو من القواعد، ان کی جڑوں سے، اللہ نے ان کی عمارتیں جڑوں سے ہلا دی، اکھاڑ دی، تو پھر کیا ہوا؟ گر پڑی ان کے اوپر چھتیں ان کے اوپر سے، اور آیا ان کے بعد عذاب جہاں سے ان کی سوچ بھی نہیں تھی، جہاں سے ان کا شعور بھی نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے۔ صرف دنیا کے اندر ہی یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پھر قیامت کے دن یخزیم، اللہ رسوا کرے گا ان کو، وَيَقُولُ اور اللہ فرمائے گا ظالمو، این کہاں ہیں شرکائی الذین، میرے وہ برابر کے، شریک کے، جن کو تم میرا برابر بناتے تھے، الذین وہ جو کنتم تھے تم تشاقون جھگڑا کیا کرتے تھے جن میں۔ اس موقع پر کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، کیا کہیں گے؟ آج بابا کوئی بچنا نہیں ہے، ذلت ہی ذلت ہے ان کے لیے۔ ان کو پتہ چل جائے گا نا، سمجھدار لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، کیا کہیں گے؟ ان الخزي اليوم، بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی آج کافروں کا مقدر ہے، کافروں پر ہے۔ وہ کافر جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ یہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے تو یہ منتیں ترلے کرتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، پس وہ ڈالتے ہیں بات سلو کی، کیا مطلب؟ صلح کرنے کے لیے، جس طرح جی ہم تو اس طرح کے نا بہانے تراشنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ما کننا نعمل من سوء، نہیں تھے ہم عمل کرتے برائی کے۔ وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں بلا، ہاں ہاں، یا کیوں نہیں، بے شک اللہ جاننے والا اس چیز کو جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ بس اب یوں کرو، فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں، اس حال میں کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ فلبئس، پس البتہ برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اور کہا جاتا، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے خیر نازل کی ہے، قرآن تو خیر ہے۔ للذین احسنوا، اب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی ہوتی ہے ان کے لیے حسنۃ، اچھائی ہے، کہاں؟ فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر، البتہ گھر آخرت کا بہت بہتر ہے، اور البتہ بہتر ہے گھر پرہیزگاروں کا۔ وہ گھر کون سا ہے؟ وہ ایسی جنتیں ہیں جو کہ ہمیشگی کے، یدخلون، یہ داخل ہوں گے جن جنتوں کے اندر چلتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، لہم، واسن کے، فیہا، ان جنتوں کے اندر، ما، ہر وہ چیز ہوگی جو یشاؤن، یہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح جزا دے گا اللہ پرہیزگاروں کو، یا بدلہ دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں۔ آج کے سبق کے اندر، اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے اپنے کل والے سبق میں آپ نے پڑھا، مسلسل 2 رکوعوں کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر، بحر و بر کے اندر، خود بندے کے اپنی جان کے اندر جو اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں ان کے تذکرے کیے۔ آج یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ یہ سب کچھ دینے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں جن کو تم پوجتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو کسی چیز کے خالق پیدا کرنے والے نہیں بلکہ خود پیدا کیے گئے، بلکہ جن کو تم پکارتے ہو تو وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اب بتلاؤ کس کی پوجا کرنی چاہیے؟ کیا خالق مالک ساری قدرتوں کے مالک کی پوجا کرنی چاہیے، یا ان بے بس مخلوق کی پوجا کرنی چاہیے؟ تو اللہ یہاں پر فرماتے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، لیکن وہ لوگ جن کے دل ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے دل اس چیز کے انکاری ہیں، منکر ہیں، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ وہ چونکہ مانتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو نہیں مانتے نا ان کی حالت یہ تھی، قرآن میں ذکر ہے اذا ذکر اللہ وحدہ، جب بھی ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو منکر ہیں ان کے دل نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی ان کو عجیب سی گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب غیر خدا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، باقی معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ مطلب خوشیاں مناتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں۔ یہ ہے ہی نہیں ایسے، ایک اللہ کا تذکرہ کریں دل ان کا تنگ ہوتا ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان کی حالت اتنی مطلب ہوتی تھی کہ اہل ایمان جو قرآن پڑھتے تھے، توحید ذکر کرتے تھے، قریب تھا کہ ان کے اوپر حملے کر دیتے تھے، اور نبی پاک
اور آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ جو تشدد کیا گیا وہ آپ اس کے واقعات پڑھ چکے کہ کیا کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل چونکہ انکار کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، اور یہ تکبر کرنے والے۔ اور یہ تکبر یاد رکھیں، آج کے سبق میں 3 مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے، تکبر بہت بڑی مصیبت کا نام ہے۔ قرآن پاک میں تکبر کی اصلاح کا یہ ذکر کیا ہے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق زمین کے اندر گمنڈ اور تکبر کریں گے ان سے میں اپنی آیتوں کو پھیر دوں گا۔ یہ سب سے بڑی اصلاح ہے کہ متکبر آدمی کو قرآن سمجھ نہیں آتا، متکبر آدمی پر قرآن اثر نہیں کرتا، گمنڈ ہے، غرور ہے، بندہ بنا کس سے اور گمنڈ کس کے سامنے کر رہا ہے۔ لہذا گمنڈ کی اصلاح کیا ملتی ہے کہ بندے کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ لیکن جس نے اکڑ کر رہنا اس کو کیا سمجھ آنا ہے؟ یہ تو بندہ جو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے رہتا ہے اس کو ملتا ہے۔ آپ استاد کے سامنے دیکھ لیں، جو شاگرد ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اکڑ کر رہتا ہے، اس کو کبھی علم ملتا ہے؟ کبھی نہیں ملتا۔ یہ تو اللہ کے پاک ذات ہے، اللہ نے اتنے احسانات ہیں، اس کے سامنے جھک کر رہیں گے تو اللہ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو پھلدار ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے، اور جس کو کچھ بھی نہیں لگتا وہ آپ نے دیکھا تنا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کو اس لیے نہیں دین سمجھ آ رہا کیونکہ ان کے دل میں گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ اور میں نے بتلا دیا 9 بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں سے اپنی آیتوں کو پھیر دیتے ہیں، یعنی پرے کر دیتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ سکتی جن کے دل میں گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ تکبر سے پناہ مانگا کریں، تکبر سے۔ نبی پاک علیہ السلام کیوں فرمایا کہ یہ تکبر جو ہے نا، یہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں تکبر ہے، جس کے دل میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں ایسے لوگ جو متکبر ہیں اللہ کو وہ پسند بھی نہیں۔ اچھا، ان کا کیفیت ذکر کی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے نا اللہ نے اتارا کیا ہے، نازل کیا کیا، آگے سے کہتے ہیں جی یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یہ آپ نے 9ویں پارے میں پڑھا ہے، یہ کہا کرتے تھے لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا قرآن بنا سکتے ہیں، کیوں ان ھذا الا اساطیر الاول، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ بتا کے کرتے تھے جی اس کے اندر دیکھیں کبھی آدم کا واقعہ، کبھی نوح کا، کبھی ابراہیم کا، نبیوں کے واقعات، کبھی نام قارون کا، فرعون کا، یہ نمرود کا یہ واقعہ چل رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کون سا ہم بھی بنا لیں۔ اللہ نے کہا تھا اچھا اگر بنا سکتے چلو بناؤ، پھر جو زور لگایا، جو کوشش کی، بالکل نہ بنا۔ بس گمنڈ تھا، ماننا نہیں ہے ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے جنہوں نے اس کتاب کو پہلے لوگوں کا قصے کہانیاں کہا، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے تم کہہ لو اس تمہارے عمل کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے تم نے اپنا بوجھ بھی قیامت کے دن گناہوں کا اٹھانا ہے، اور تمہاری وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوں گے ان کے بوجھ بھی تم پورے پورے اٹھاؤ گے۔ دیکھیں جو آدمی بڑا ہے نا گھر کا، اس کے اگر وہ ہدایت پر نہیں آتا، اس کی وجہ سے اس کی اولاد بھی اس کے پیچھے چلتی ہے، تو اس سارے کا بوجھ بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ آپ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا تھا اور کہا تھا بادشاہ، روم کے بادشاہ تم کلمہ پڑھ لو اللہ تجھے 2 اجر دے گا۔ دیکھو اگر نہ پڑھا، کلمہ نہ پڑھا، فإن علیک اسم الجریث، پھر تیرا بھی گناہ تیرے اوپر ہوگا، اور تیرے ماتحت جتنے بھی ہیں نا ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ کیونکہ عام طور پر بندہ کس کے پیچھے ہوتا ہے؟ جی اپنے لیڈر کے پیچھے ہوتا ہے، لیڈر کے پیچھے۔ تو یاد رکھیے اگر آپ کو اللہ نے اختیار دیا تو اچھے کام کریں، کیونکہ آپ کو جتنے بھی آپ کے فالوورز ہوں گے ان کا بوجھ بھی آپ کے اوپر آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ اچھا پیچھے بھی میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قرآن پاک میں۔ مطلب یہ کہ اگر میرا آپ کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے تو میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اگر میرا آپ کے ساتھ کوئی عمل دخل ہے، گناہ کے اندر عمل دخل ہے، تو میں نے چونکہ گناہ پر لگایا تو اس کا وبال مجھے ملے گا، کیونکہ اب دیکھیں میرا عمل دخل ہو گیا تو اس لیے مجھے ملے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اگر میں نے نیکی پر کسی کو لگایا تو جب تک وہ نیکی کرنے والا نیکی کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا، اور مجھ رحمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح گناہ کا ہے، یہ صحیح حدیث پاک میں۔ تو لہذا اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے بوجھ بھی اور ان کے بوجھ بھی، اور کہا اس دن بوجھ ان کا بہت بری چیز ہوگی۔ خیر اللہ پاک یہ چھوٹا سا قرآن پاک میں سب سے یہ چھوٹا رکوع ہے نا، راستے میں یہ بڑی صورت میں یہ چھوٹا رکوع آتا ہے، اس سے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے ماننے والے تم پریشان نہ ہو، یہ مکہ کے لوگ کوئی انوکھے لوگ نہیں ہیں، تدبیریں کرنے والے، سازشیں کرنے والے، مخالفت کرنے والے، پہلے لوگوں نے بھی یہ کام کیے تھے، لیکن اللہ نے دیکھے ان کی عمارتیں گرا دی، تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں سے ان کے پاس عذاب آیا جہاں سے وہ جانتے نہیں۔ یہ دیکھیں لفظ کیسا، اللہ ان کی جڑوں کو اللہ نے پکڑا، عمارتوں کی جڑیں،
کیا مطلب زمین زلزلے ہیں اور ہر چیز ان کی تہو بالا ہوگی، چھتیں ان کی نیچے آ گری اور وہیں پر وہ تباہ ہو گئے. پھر یہاں پر اللہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں کہ وہ دنیا بلکہ قیامت کے دن میں اللہ پاک نے ان کو رسوا کن عذاب دینا ہے. بالکل یہی چیز آگے فرمائی ہے. یہ ایک تصویر کا رخ اور دوسرا رخ. ایمانداروں کو جب کہا جاتا ہے کہ بتلاؤ کیا نازل کیا، وہ ان کے مقابلے میں کہتے ہیں خیر نازل کی. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے انہوں نے نیکی اختیار کی. قرآن کو مانا ہم نے نیکی کے بدلے میں دنیا میں نیکی دی، جس طرح کافروں کو گناہ کے بدلے میں دنیا میں گناہ دیا. پھر یہی نہیں، کافروں کو قرآن کہتا ہے ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت کے دن میں اللہ نے رسوا کرنا ہے. اسی طرح ایمانداروں کے بارے میں کہ دنیا میں اگر اللہ پاک نے ان کو کمال دیا ہے، عروج دیا ہے، عزت دی ہے، ثواب دیا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا ان کے لیے ہوگا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، صرف دنیا نہیں بلکہ اللہ ان کو آخرت کا بہترین گھر بھی عطا کرے گا. اور وہ گھر کیا ہے جناب؟ متقی لوگوں کا گھر ہے جو جنت کہلاتا ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے حور و غلمان رکھے ہیں، ہر قسم کی نعمتیں رکھی ہیں. یہاں پر اللہ نے بہت ہی یوں سمجھے جس میں نہیں کہتے مکا دی ہیں کہ لہم فیہا ما یشاؤ، ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. حدیث بعض میں آتا ہے سب سے نچلے درجے کا جو جنتی ہوگا نا، جو جہنم سے اصلاح لے کر آیا ہوگا، اللہ اسے فرمائیں گے میرے بندے اب تو آ گئے ہیں، چلو تیری اصلاح پوری ہوگی، مانگ جو مانگنا چاہتے ہو. مانگے گا مانگے گا مانگے گا. آپ اس میں جب اس کی ساری آرزو ختم ہو جائیں گی نا، اللہ کہے گا بس، کہے گا جی اللہ بس ہر چیز مانگ لی. اللہ کہے گا اچھا وہ دیکھ فلان چیز رہ گئی، ہاں 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 یہ بھی مانگ لو، اچھا جی وہ بھی دے دی جائے گی، بس ہاں جی بس. اللہ کہے گا اور بھی فلان چیز میں بھی رہ گی، وہ بھی مانگ لو. ساری چیزیں مانگ لے گا نا، جب وہ فارغ ہو جائے گا اللہ فرمائے گا تیرے لیے یہ اور اس کے 10 گنا میں 10 مثل اور تجھے دے رہا ہوں. یعنی ایک ایک بندے کو اللہ نے اتنا کچھ وہاں پر دینا ہے. بات ہی اللہ نے مطلق چھوٹے سے لفظ میں بتلا دی، ما یشاؤ، جو وہ چاہیں گے وہاں پر مل جائے. لیکن شرط کیا ہے کہ قرآن کو کہیں کہ قرآن خیر ہے، قرآن خیر ہے. اور للذین احسنوا، پھر اس خیر کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں. اللہ کے وعدے ہیں دنیا بھی بہتر کروں گا اور آخرت بھی بہتر کروں گا. اللہ پاک ہمیں اس کا اہل بنا دے.